آج رمضان المبارک کے 30 روزے پورے ہونے والے ہیں اور کل انشاءاللہ تعالی عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ اس وبا کے دور میں ہم نماز عید کیسے ادا کریں یا جو لوگ باقی ہیں وہ لوگ کیسے ادا کریں گے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ آج اس وبا کے دور میں جہاں ہر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا ہے بھیڑ بھاڑ سے، اور اس دور میں نماز عید اگر ہمیں ادا کرنی بھی ہے تو جیسے حکومت ہند کی طرف سے دھارمک استھل جتنے سارے بند ہیں اور 5 لوگوں کی اجازت ہے، تو ہمیں تو یہی کہ ہم جو حکومت ہند نے کہا اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے، اور ہم کو مسجدوں میں 5 ہی آدمی کی اجازت ہے، ہم 5 ہی آدمی نماز پڑھیں گے، اور باقی لوگ اپنے گھروں میں عید کے بدلے میں شکرانے کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اور ان کی نماز وہ ہو جائے گی عید کے بدلے میں۔ اور چونکہ ہمیں حکومت ہند کی بات پر عمل کرنا بھی ہے، ماننا بھی ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں سے گزارش کریں گے کہ اگر وہ لوگ مسجدوں میں یا عیدگاہ میں نماز نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ لوگ اپنے گھروں میں شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نفل نمازیں پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے روزے اور تراویح اور تلاوت قرآن کی مقبولیت کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرت ابھی ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کئی ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر اس محلے کے لوگ جو ہے نماز پڑھنے کی تیاریوں میں ہیں، یا پچھلے سال پڑھا بھی تھا، حکومت ہند کا جو فرمان ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور بہت ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ گھروں میں بھی 20-25 لوگ اکٹھا ہو کر کے ایک امام صاحب کو بلا کر کے اور اس طرح کی تیاری ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس پہ کہنا یہ ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے تو عید اور جمعہ کی نماز مسجد میں ہے اور عیدگاہ میں ہے، عید اور بقرعید نماز عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز اور جمعہ کی نماز گھروں میں نہیں ہو پاتی۔ جو لوگ اپنے گھروں میں عید کی نماز کسی امام کو رکھ کر کے اپنے گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ ان کی نماز نہیں ہوگی، پڑھانے والا بھی شخص گنہگار ہوگا۔ تو ان سے میری گزارش یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں اکیلے نفل نماز شکرانے کے طور پہ پڑھ لیں تاکہ ان کی نماز ہو جائے اور وہ اس حکومت ہند کے خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر حکومت ہند کی خلاف ورزی ہم کریں گے تو ہم ہر اعتبار سے ہم گنہگار ہوں گے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی حکومت کی بات ہمیں ماننی ضروری ہے۔ حضرت بہت مسجدوں میں جو ہے مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کی ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ مسجد میں کئی ایسے جو چھوٹی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں محلے کی، وہاں پر لوگ مسجدوں میں نماز اہل صبح پڑھنے کی تیاری میں۔ تو بہت سارے لوگ اگر ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو میری تو خواہش یہ تھی کہ اگر وہ لوگ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ جب حکومت کی طرف سے منع ہے تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کی حکومت کی بات ماننا ہمیں ضروری ہے۔ ہم لوگ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں تاکہ حکومت کی بھی بات رہ جائے اور جو اسلامی قانون کے اعتبار سے بھی بات، شریعت کے اعتبار سے بھی بات ہماری ہو جائے کہ ہم نہ مسجد میں نماز پڑھیں، اپنے گھروں میں نفل نماز پڑھ لیں تاکہ حکومت کی بھی بات ہم مان لیں اور شریعت کی بات پر ہم عمل کر لیں۔ ایسی کوئی اسلامک تاریخ رہی ہے جب اس طرح کی وبا کا دور ہو اور اس وقت جو عبادت کی گئی ہو، جو اسلامی تاریخ ہے اس میں کچھ ملتا ہے کیا؟ جی ایسی باتیں ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بہت ساری وبائیں آئی تھیں تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، اور پھر اس وبا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ پرہیز کریں ادھر ادھر آنے جانے کے لیے، اور پھر بھیڑ بھاڑ سے بچیں۔ جب کوئی ایسی وبا آ جائے تو جو جہاں پہ ہے وہیں پہ ٹھہر جائے، رک جائے، نہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جایا جائے، نہ وہاں سے یہاں کسی ملک میں آیا جائے، اور سب لوگ مطلب آپس میں پرہیز کریں تاکہ یہ بیماری پھیلے نہیں۔ اس وبا سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام نے کہا کہ جو جہاں پہ ہے وہیں پہ رک جائے تاکہ یہ بات جہاں پہ ہے وہیں پہ ٹھہر جائے۔ جی تو حضرت کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو آپ تمام باتیں بتا رہے ہیں آج موجودہ دور میں اسی بات کی ضرورت ہے؟ اسی بات کی ضرورت ہے کہ اگر سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وبا بہت جلد ختم ہو سکتی ہے۔ حضرت ابھی 30 روزے ماشاءاللہ پورے ہوئے،
اور ہم اپنے ناظرین کو، اپنے دیکھنے والوں کو بھی، اپنے درشکوں کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں اس بات کی۔ اور کل عید ہے، کیا کچھ سر کہیں گے؟ کل عید ہے، الحمدللہ۔ عید کی خوشی تو سب کو ہوتی ہے، اور لیکن اب اس وبا کے دور میں جو جہاں ہے وہیں پہ مایوس ہے۔ اب چونکہ 30 روزے رکھنے کے بعد جو خوشی عید کی نماز کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی مسلمان کے اندر وہ خوشی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ عید 30 روزے رکھنے کے بعد جو ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں شکرانے کے طور پہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اگر اس وبا کے دور میں بھی ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری کہیں بھی عبادت کرنے سے راضی ہو جائے گا، اور ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے کہ ہم عید کی نماز اگر عیدگاہ میں نہیں پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم اپنے گھر ہی میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کی قبولیت کی، روزے کی قبولیت کی، تراویح اور تلاوت قرآن کی قبولیت کی دعا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر جگہ موجود ہے اور سب کی باتیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اندھیرا اور اجالا سب برابر ہے، چاہے وہ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، سب برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو گھر کے اندر ہی سے سن لے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہم سے بات چیت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھے مولانا کلام الدین صاحب، بہت ہی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے اس وبا کے دور میں عبادت ہو، کس طریقے سے نماز پڑھی جائے، تاریخ کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی۔ اور آج چاند رات ہے، ہم یہی چاہیں گے کہ آپ سرکشت رہیں، آپ سیف رہیں، آپ خود کا خیال رکھیں، اور عید کے دن اگر آپ کسی سے ملتے جلتے ہیں تو جو ایک روایت ہے کہ ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ویسا نہ کریں۔ کہ بالکل شاید یہ بڑا اٹپٹا لگ رہا ہے کہ ہم بچپن سے ہی جب عید آتی ہے تو ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، لیکن آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے گلے نہ ملیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، دوری رکھیں، اور اس طریقے سے جو ہے عید منائیں، اور ہر رات کے بعد ایک دن اور ایک صبح ہوتی ہے، اس رات کی بھی صبح ہوگی، اور ایک بہتر دور آئے گا جب ہم ایک ساتھ پہلے کی طرح اور پہلے سے زیادہ خوشی میں عید منائیں گے انشاءاللہ۔ اور فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے سمے سیما۔